ہو گئی. میں نے کہا دفع ہو جاؤ, مر جاؤ, یہاں سونے کے لیے آئی ہو کیا؟ کہنے لگی ہاں سونے کے لیے آئی ہوں. اور پھر وہ دوبارہ سے کمبل منہ تان کے سو چکی تھی. میں نے اپنے جاگرز پہنے, سویٹر پہنا اور باہر نکل گئی. ارادہ تو یہی تھا کہ قریب قریب ہی واک کروں گی اور واپس آ جاؤں گی. میں ہوٹل سے باہر نکل چکی تھی. اس وقت کافی سردی تھی, سویٹر میں بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی, لیکن مزہ بھی آ رہا تھا. واک کرتے کرتے میں کچھ آگے نکل گئی. وہاں چھوٹے چھوٹے کاٹیجز بنے ہوئے تھے. پتہ نہیں کہاں سے وہاں ایک کتا مجھے نظر آیا جو میرے ہی پیچھے چل رہا تھا. میں نے اپنے قدم تیز تیز بڑھانے شروع کر دیے تو وہ بھی میرے پیچھے تیزی سے چلنے لگا. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی, اس لیے میں بھاگنے لگی. میری جان اس وقت نکلی جب وہ کتا بھی میرے پیچھے ہی بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے میں ہیلپ ہیلپ کہہ رہی تھی. اچانک سے مجھے ایک دروازہ کھلا نظر آیا. شاید کوئی اپنی گاڑی باہر نکال رہا تھا. میں فٹافٹ اسی کے اندر چلی گئی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے. میں بری طرح کسی چٹانی وجود کے ساتھ ٹکرائی تھی. کیونکہ میرا منہ پیچھے کی جانب تھا, میں پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کتا میرے پیچھے تو نہیں آ رہا. بھاگ بھاگ کے میں بری طرح ہانپ چکی تھی. ایک دم سے میں پیچھے ہٹی تو دیکھا وہ کوئی 35 یا 36 سالہ شخص تھا. وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا. مجھے دیکھ کے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا, میں نے کہا وہ کتا میرے پیچھے لگ گیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کتا اس کے اپنے گھر کے اندر گھس آیا. میں فوراً سے اس کے پیچھے چھپ گئی. اس کی پچھلی جانب سے شرٹ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. میں نے کہا پلیز اسے بھگا دیں. اس نے ملازم کو آواز دی. کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھا ملازم باہر آ گیا. اس نے کہا رحیم خان اسے بھگاؤ. کچھ ہی دیر میں اس ملازم نے اس کتے کو وہاں سے بھگا دیا. میں نے اس شخص کی شرٹ چھوڑ دی. میرا اپنا حال بہت خراب تھا. میں نے کہا بہت بہت شکریہ. وہ بوڑھا شخص جب پلٹ کے آیا تو مجھے دیکھنے لگا. وہ شخص بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا میں کبھی بھی آپ کے گھر یوں نہیں آتی, بس وہ کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا. میں حیران تھی کہ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں, لیکن وہ دونوں چپ تھے. بہرحال مجھے کچھ عجیب سا لگا. میں نے کہا اچھا میں چلتی ہوں. یہ کہہ کے میں باہر نکل گئی. تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میں واپس اپنے ہوٹل کے کمرے میں آئی. آ کے دیکھا تو رانیہ ابھی بھی سو رہی تھی. مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا. میں نے اسے جا کے اٹھا دیا. میں نے کہا تم سو رہی ہو, تم یہاں سونے کے لیے آئی ہو. وہ کہنے لگی اٹھ جاتی ہوں میری ماں, مجھے بخش دو. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا تھا اب تو مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی.